لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تطیع المکذبین. یہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو فالو مت کرو. یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ صرف پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کو فالو کرو, اس کی زندگی دیکھو, اس کو تم خرچ کرنے والا پاؤ گے. اس کو کیا پاؤ گے؟ خرچ. وہ خرچ کر کے خوش ہوگا. اور جو آخرت جس کا ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکال کے خوش ہوگا. جس کا آخرت پر ایمان ہے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کے خوش ہوگا. کل میں ہمارے کوئٹہ کے ایک پٹھان دوست ہیں, بڑے, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, 10 سال ہو گئے باپ قومے میں ہے, وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو کل مجھے دوبارہ ملے تو میں نے کہا یار آپ کے والد, کیونکہ میں ان سے 5 بھی نہیں 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے جب میں نے ان کے والد کو دیکھا تھا. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہہ رہے بالکل ویسے ہی ہے. یعنی 6 سال اور ہو گئے, لیکن پیشانی پر ذرا بھی سلوٹ. قومے میں جو گیا ہوا ہو اس کی خدمت آسان ہے؟ قضائے حاجت بھی بستر پہ, کھانا بھی بستر پہ, ہوش نہیں ہے. پیمپر چینج کرنا, دھونا اس کو بار بار, گندگی صاف کرنا, اور پھر کھانے کا خیال. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ابا کے پاس. بیوی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی بچوں کی ماں, بیٹے بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کبھی میں جب بھی جاتا ہوں پیشانی پر بل نہیں آتے. کہتے ہیں یار شاید اس خدمت کی وجہ سے اللہ بخش دے ہم کو. خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ مارتے تو نہیں ہیں لیکن اندر سے مصیبت میں ہوتے ہیں, یار یہ مصیبت کیا عذاب بن گیا ڈاکٹر صاحب. لیکن یعنی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں مار دے اس کو ڈاکٹر, ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہیں عذاب نہ آ جائے. لیکن جو حقیقت میں جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی. کہتے ہیں یار اللہ نے جنت کمانے کا موقع دے دیا, اور کیا چاہیے. اور دیکھو زیادہ بچے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے, ایک پر بوجھ نہیں آتا. اب ان کا 2 ہی بچے ہوتے, ایک بیٹی کی رخصت ہو چکی تھی, ایک بیٹا, وہ تو بیچارہ 24 گھنٹے کسی کام کا رہتا ہی نہیں نا. بچے بھی ماشاءاللہ پٹھان فیملی ہے, بچے بھی ہیں, کبھی ایک بیٹا, کبھی دوسرا بیٹا, کبھی تیسرا بیٹا, کبھی چوتھا بیٹا, کبھی بیٹی آ جاتی ہے. تو یہ فیملی پلاننگ والے تباہ و برباد کر دیں گے تمہارے کلچر کو. یا آخرت میں ملیں تو صحیح. یہ کہہ رہے ہیں تم دونوں دنیا میں پہلے ملو, صحیح ہے نا. تو ان کے فلسفوں کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں الحمدللہ. تو بچے سارے خدمت. کل کی بات ہے, جامعۃ الرشید میں ملے تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ ہیں جنتی لوگ. نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہیں کر لی, اس پر اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا بھائی. اب اور کون سا موقع چاہیے تجھے؟ تو کوئی سلوٹیں نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں, کیوں؟ ابا کی خدمت کریں گے, علاج بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقے سے. بیوی بھی نہیں چھوڑتی. آج عورت چھوڑ کے چلی جاتی ہے, میاں کو تھوڑا سا کچھ آڑت رچا ہو گیا نا, ابھی لقوے کا پورا یقین نہیں ہے, ابھی فالج کا پورا یقین, تھوڑا سا آڑت رچا ہو, وہ وفائیں کرنے والی بیویاں بھی ختم. اسی طرح وفا کرنے والے میاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. بھائی شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھو, لیکن جب ہو گئی کوئی بیماری آ گئی, صبر کرو یار, خدمت کرو اس کی. میں نے اپنے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. 20 سال بیوی کی خدمت کی بستر پہ انہوں نے. ان کی بیوی کو کوئی پیرالائز ہو گئی تھی. 20 سال بھی کم کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. پیرالائز ہو گئی تھی. 20-30 سال جو ہے نا بیوی کو کھلا رہے ہیں, اس کی قضائے حاجت اور یہ سب. بیٹیاں نہیں ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن کبھی ہم نے پیشانی پہ بل نہیں دیکھا, یار مفتی صاحب مصیبت میں پڑا. مجھے تو استخارے میں بھی نہ آیا تھا, پھر بھی ہم نے کر لی, اب کیا کریں, ایک عذاب میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو, تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے نا. جب انجوائے کرنا ہے تو ہم تو شادی انجوائے کریں, یہ کیا ٹینشن, یہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ یار کل میری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. داماد اس کو پکڑا کے چلا جائے کہ یہ لو, تو بوڑھا باپ تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ بیٹیاں پالے گا اس عمر میں, ہے بھائی. تو آخرت سامنے ہوتی ہے نا تو انسان بڑے خاندانی طریقے سے جیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار کوئی بات نہیں, میری قسمت, بیوی کو فالج ہو گیا, خدمت کروں گا بھائی. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کو بس آخری بات کر رہا ہوں, بیوی پہ جن آتا تھا. میرے پاس آیا, یار میں نے تو, مجھے نہیں پتا تھا اس پہ جن آتا ہے, کہ تو جن آ رہا ہے. میں نے کہا لڑو, میں نے کہا پھڈا کرو. کہہ رہے مجھ پہ نہ آ جائے. میں نے کہا
انشاءاللہ گارنٹی ہے تمہارے اوپر جن. میں نے کہا صبر کر لے صبر, یہ تو عورت کا قصور نہیں ہے نا, جن آ رہا ہے یا چڑیل آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے. وہ ایک سلمان گیلانی ایک بڑے زبردست مزاحیہ شاعر ہیں, وہ شعر تو ان کا مجھے یاد نہیں رہا, تو وہ بہت پرانا سنا تھا میں نے شعر. تو کسی نے انہوں نے ایک شعر سنایا کہ پتہ نہیں میرا دوست نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی پہ جن آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خود ہی بھگتے گا. پنگا وہ کیا ہے, پنگا بھی پتہ نہیں جن نے خود ہی لیا. بھائی جن نے خود پنگا لیا ہے, ہم نہیں سنبھال پاتے, تو جن نے خود پنگا لیا خود ہی بھگتے گا وہ. تو غیر وہ کہہ رہے جن آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے ان کی بیمار ہے تو وہ علاج کی فکر کرتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میری بیوی پہ جن آتا ہے, پوری رات بیٹھا دم کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں. تو میں نے کہا بس ثواب ملے گا بھائی, کسی کی بیٹی ہے یہ بیوی بھی ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ اللہ کی بندی ہے. خدمت کرو یہ سوچ کے نہیں کہ میری بیوی, بلکہ کیا سوچ کے اللہ کی بندی. اور باپ اور ماں سے تو رشتہ, تو اللہ کے بندے بھی اور آپ کے باپ ہے بھائی, وہ تو آپ کی ماں ہے. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ. ٹھیک ہے انسان کو ٹینشن فطری ہوتی ہے, اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, وہ تو نیچر ہے نا, تنگ بھی آتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچر ہے. تو آخرت پر ایمان ہو تو بھائی سارے کام صحیح چلتے ہیں, نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہر چیز میں الٹا چلے گا, سکون برباد کرے گا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے نبی یہ آپ کو مجنون دیوانہ اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں, فلا تطع المکذبین, جو آخرت کا انکار کرے اس کے پیچھے نہیں چلنا, برباد کر دیں گے. یہ تو ہو گیا لبرل لوگوں کی زندگیاں, جا کے دیکھو گھروں کا سکون برباد ہے, اس لیے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی ان سے چیزیں لو, گاڑی خریدو, موبائل خریدو, وہ دنیا میں ماہر ہیں, لائف اسٹائل ان سے مت لو. اللہ تعالیٰ اللہ نے کیا فرمایا, فلا تطع المکذبین, یہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو فالو مت کرو, یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ صرف پیڑ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کو فالو کرو, اس کی زندگی دیکھو, اس کو تم خرچ کرنے والا پاؤ گے. اس کو کیا پاؤ گے, وہ خرچ کر کے خوش ہوگا. اور جو آخرت جس کا ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکال کے خوش ہوگا. جس کا آخرت پر ایمان ہے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کے خوش ہوگا. کل میں ہمارے کوئٹہ کے ایک پٹھان دوست ہیں, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, 10 سال ہو گئے باپ کومے میں ہے, وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو کل مجھے دوبارہ ملے تو میں نے کہا یار آپ کے والد, کیونکہ میں ان سے 5 بھی نہیں 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے جب میں نے ان کے والد کو دیکھا تھا. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہہ رہے بالکل ویسے ہی ہے, یعنی 6 سال اور ہو گئے, لیکن پیشانی پر ذرا بھی سلوٹ. قومے میں جو گیا ہوا ہو اس کی خدمت آسان ہے, قضائے حاجت بھی بستر پہ, کھانا بھی بستر پہ, ہوش نہیں ہے, پیمپر چینج کرنا, دھونا اس کو بار بار, گندگی صاف کرنا, اور پھر کھانے کا خیال. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ابا کے پاس. بیوی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی بچوں کی ماں, بیٹے بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کبھی میں جب بھی جاتا ہوں پیشانی پر بل نہیں آتا, کہتا ہے یار شاید اس خدمت کی وجہ سے اللہ بخش دے ہم کو.